بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، آپ نے ابلیس کو مجھ پر مسلط کر دیا اور تیری مدد کے بغیر اس سے بچنا ممکن نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تیری نسل میں جو بھی پیدا ہوگا، شیطان ملعون کے مکر سے بچانے کے لیے اور برے ساتھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے میں پہرا مقرر کر دوں گا۔ عرض کیا یا اللہ، کچھ اور عطا فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک نیکی پر 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر دوں گا، اور برائی کا بدلہ صرف ایک برائی کی مقدار بلکہ مناسب ہوا تو اسے بھی معاف کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، کچھ اور عنایت فرمائیے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ جب تک بدن میں روح موجود ہے توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ عرض کیا یا اللہ، کچھ اور مزید عطا فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اب کہہ دیجیے کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنے اوپر اپنے نفس کے اوپر زیادتیاں کی ہیں، تو تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی نے مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں خط لکھا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے لیے قرآن پاک کی یہ آیت رکاوٹ ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى آثاما۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پوجا نہیں کرتے اور جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا اس کو قتل نہیں کرتے، مگر اس کو جس کو قتل کرنا درست ہے، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، مگر جو شخص ایسے کام کرے گا تو اس کی سزا اس کا ضرور سزا سے ساتھ کام دے گا۔ اور میں نے یہ تینوں کام کیے تو کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت وحشی کو لکھ بھیجی تو وحشی نے پھر لکھا کہ آیت میں عمل صالح کی شرط ہے، اور کیا معلوم میں عمل کر سکوں یا نہیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کو چاہیں گے بخش دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ لکھ بھیجی تو وحشی نے پھر لکھا کہ اس آیت میں بھی شرط ہے، نامعلوم میری مغفرت بھی چاہیں گے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ بھی لکھ بھیجی، اس میں کوئی شرط نہ تھی۔ چنانچہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ حاضر خدمت ہو کر مشرف با اسلام۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت مدینہ طیبہ میں موجود تھی کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے سنا کہ جو شخص مرنے سے نصف یوم پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے پوچھا کیا تو نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ اتنے میں ایک اور شخص کہنے لگا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مرنے سے ایک گھڑی پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ ایک اور شخص کہنے لگا کہ میں نے آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ फरमाते हुए सुना कि जो शख्स सांस उखड़ने से पहले तौबा कर ले, अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल कर लेते हैं। मोहम्मद मुतरफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि इब्ने आदम पर ताजुब है कि गुनाह करता है फिर मुझसे बख्शिश का तलबगार होता है तो मैं इसे बख्श देता हूँ, फिर गुनाह करता है और माफ़ी का तलबगार होता है तो मैं माफ़ कर देता हूँ। कैसा अजीब बंदा है कि ना गुनाह छोड़ता है और ना ही मेरी रहमत से मायूस होता है। तो मेरे फरिश्तों गवाह रहो कि मैंने इसे बख्श दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आसमानों की बादशाहत का मुशाहदा कराया गया तो आपने एक शख्स को ज़ना करते देखा, इसके लिए बद्दुआ की। अल्लाह ताला ने आपकी बद्दुआ के बसबब इसे हलाक कर दिया। फिर एक आदमी को चोरी करते देखा, इसके लिए भी बद्दुआ की तो अल्लाह ताला ने इसे भी हलाक कर दिया और फरमाया कि ए इब्राहीम, तो मेरे बंदों से सिर्फ नज़र कर, क्योंकि मेरा बंदा 3 खसलतों में से किसी एक को पालेगा, या तौबा कर लेगा और मैं इसकी तौबा कबूल कर लूँगा, या इसकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा करवाऊँगा जो मेरे इबादत गुज़ार बंदों में होंगे, या फिर इसकी बदबख्ती इस पर गालिब आ जाएगी और इसे जहन्नम में दी जाएगी। फ़कीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये रवायत इस बात की दलील है कि बंदा जब तौबा करता है तो अल्लाह जल्ल शान इसकी तौबा कबूल फरमाते हैं। लिहाजा बंदा को इसकी रहमत से मायूस ना होना चाहिए। खुद अल्लाह पाक का इरशाद मुबारक है, इन्नहु ला यअसूम बिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। बेशक अल्लाह की रहमत से वही लोग नाउम्मीद होते हैं जो काफिर हैं। ताला का इरशाद पाक है, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ू अनिस सय्यिआत। और वो ऐसा है कि अपने बंदों की तौबा कबूल करता और तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। लिहाजा अक्लमंद के लिए मुनासिब है कि हम वक़्त अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता रहे और किसी गुनाह पर भी इसरार ना करे, क्योंकि गुनाह से तौबा करने वाला मुसिर नहीं कहलाता, अगरचे दिन में 70 बार भी जुर्म का अदा करे। जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि इस्तिग़फ़ार करने वाला मुसिर नहीं कहलाता, वो दिन में 70 बार जुर्म करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मैं दिन में 100 बार तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात सुन लेता तो इससे जितना अल्लाह ताला को मंजूर होता मुझे नफ़ा होता, और अगर कोई दूसरा हदीस नकल करता तो मैं इसे हल्फ देकर पूछता, अगर वो कसम खाता तो मैं इसकी बात की तस्दीक करता था। मुझे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा कोई गुनाह करता है फिर अच्छी तरह वज़ू करता और 2 रकअत नमाज पढ़ लेता है और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता है तो अल्लाह ताला इसे माफ़ फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारक तिलावत फरमाई, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीम। और जो शख्स कोई बुराई करे या अपनी जान का ज़रर करे फिर अल्लाह ताला से माफ़ी चाहे तो वो अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत वाला पाएगा। और एक रिवायत में है कि ये आयत पढ़ो, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाहु व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुन मिन रब्बिहिम व जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा व निअमा अज्रुल आमिलीन। और ऐसे लोग कि जब कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें ज़्यादती हो या अपनी ज़ात का नुकसान करते हैं तो अल्लाह ताला को याद कर लेते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं
اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہو، اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں ان لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور ایسے باغ کہ ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور اچھا خدمت ہے ان کام کرنے والوں کو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ نے شیطان مردود کو زمین پر اتارا تو کہنے لگا کہ تیری عزت کی قسم میں ابن آدم کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اس کی روح جسم سے الگ نہ ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عظمت عزت کی قسم کہ میں اپنے بندے سے توبہ کو نہیں روکوں گا یہاں تک کہ مرتے وقت اس کی سانس اکھڑنے لگے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں جانب والا فرشتہ بائیں والے کا افسر ہے۔ کوئی بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو دائیں والا اس کی 10 نیکیاں لکھتا ہے، یعنی نیکی ایک کرتا ہے تو وہ فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور جب برائی کرتا ہے بائیں والا لکھنا چاہتا ہے تو دائیں والا کہتا ہے ذرا ٹھہر جا، رک جا، انتظار کر۔ چنانچہ وہ 6-7 گھڑیاں رکا رہتا ہے، اگر توبہ استغفار کرے تو کچھ نہیں لکھتا، اگر استغفار نہ کرے تو صرف ایک برائی لکھتا ہے۔ فقیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت کے مضمون کے موافق ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا یوں ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اسے لکھا نہیں جاتا یہاں تک کہ وہ دوسرا گناہ کر لے، پھر اس دوسرے کو نہیں لکھا جاتا جب تک کہ اور گناہ کر لے۔ اسی طرح جب اس کے 5 گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر لیتا ہے تو اس کی 10 نیکیاں لکھنے کی بجائے 5 لکھی جاتی ہیں اور باقی 5 گناہوں کے مقابل ہو جاتی ہیں۔ اس پر ابلیس لائن چیختا ہے، مردود چیختا ہے اور کہتا ہے میں ابن آدم پر کیسے غلبہ پا سکتا کہ وہ میری تمام محنت پر ایک نیکی سے پانی۔ سبحان اللہ۔ کسی دانا کا قول ہے کہ عارف کی 6 خاصیتیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو فخر کے ساتھ، اور اپنا ذکر کرتا ہے حقارت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں نظر کرتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے، کسی معصیت یا شہوت کا ارادہ کرتا ہے تو رک جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عفو کا ذکر کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے تو استغفار کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دروازہ پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا۔ فرمایا عمر اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے، اور مجھے جب بار سے ڈر آتا ہے کہ وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا؟ عرض کرنے لگا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا؟ تو اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ 7 آسمان 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہیں۔ نوجوان بولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ 7 آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شخص، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی کرسی؟ کہنے لگا میرا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا
اللہ اور اللہ کا عفو۔ کہنے لگا ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کی عفو بہت بڑی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ عظیم کو اللہ عظیم ہی معاف فرمائے گا جو بہت ہی عفو درگزر کرنے والا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شخص ذرا تو اپنا گناہ تو بتاؤ۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا تو کہنے لگا میں کفن چور تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ کرتا رہا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس کی قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا ہی تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں لوٹ کر اس کے پاس آیا اور مجھ سے شیطانی فیل سرزد ہو گیا۔ نکل کر تھوڑی دور گیا ہی تھا واپس، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے اے جوان تجھے قیامت کے دن جزا اور سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھیں گے اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائیں گے تو مرنے والوں کے ساتھ مجھے ننگی کر کے چل دیا کہ میں روز قیامت روز محشر ننگی کھڑی ہوں اور میرے اللہ کے روبرو مجھے ناپاکی کی حالت میں حاضر ہونے پر اے شخص تو نے مجبور کیا۔ یہ سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھل کر کھڑے ہو گئے اور اس کی بدی میں ایک دھول رسید کی اور فرمایا او فاسق تو بس آگ کے لائق ہے، دفع ہو یہاں سے۔ نوجوان وہاں سے نکلا، 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ رب آدم اور حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خود سلام ہے، سلام کا مبدا اور منتہا بھی وہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بھی اور تمام مخلوق کو میرے اللہ نے پیدا فرمایا۔ عرض کیا اللہ پوچھتے ہیں کیا مخلوق کو رزق آپ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا کہ اللہ جل شانہ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ میری اور تمام بندوں کی توبہ اللہ تعالیٰ ہی قبول فرماتے ہیں۔ پھر عرض کیا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ فقیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ شیطانی عمل کرنا مردہ کے ساتھ شیطانی عمل کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے نوجوان نے جب سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اور جس حیثیت کا گناہ ہو توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی آیت مبارکہ ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ حضرت ابن عباس اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوح یہ ہے کہ دل سے اپنے گناہ پر ندامت ہو، زبان سے استغفار کرے اور عزم ہو کہ کبھی بھی آئندہ ایسا جرم نہ کروں گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ زبان سے استغفار کرنے والا اور گناہوں پر اصرار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنے والے کی مانند، یعنی جب زبان سے توبہ استغفار پکارے اور نیت دوبارہ گناہ کرنے کی ہو تو اس کی توبہ کذب والی ہوگی، اسے توبہ نہیں کہتے۔ توبہ تو یہ ہے کہ زبان سے استغفار کرے اور دل میں عزم ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ایسی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں، وہ کتنا ہی بڑا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان اور درگزر فرمانے والے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس کسی عابد کا تذکرہ ہوا، بادشاہ نے اسے بلا بھیجا اور منت سماجت کر کے اسے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی۔ عابد نے کہا، بادشاہ سلامت، بات تو بہت اچھی ہے، مگر یہ بتلائیے کہ اگر آپ کسی دن مجھے اپنی باندھی ملازمہ کے ساتھ پشتبی کرتے ہوئے اپنے حرم سرا میں دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ بادشاہ غضبناک ہو کر بولا، او بدکار، تو میرے گھر میں ایسی جرت کرے گا؟ عابد کہنے لگا، میرا رب کتنا کریم ہے کہ دن میں 70 گناہ بھی دیکھے تو مجھ پر غضبناک نہیں ہوتا، اور نہ ہی اپنا دروازے سے مجھے دھکیلتا ہے اور نہ ہی مجھے اپنے رزق سے محروم کرتا ہے، تو میں اس کا دروازہ کیسے چھوڑ دوں اور ایسے شخص کے دروازے پر آ پڑوں جو نافرمانی کرنے سے پہلے ہی غضبناک ہو رہا ہے؟ اگر جرم کرتے ہوئے دیکھ لے تو نامعلوم کیا کرے، یہ کہہ کر اٹھ کر چل دیا۔ فقیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو ایک بندہ اور دوسرے بندوں کے درمیان ہے، یعنی ایک گناہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے حقوق العباد سے۔ پہلی قسم کے گناہ کی توبہ زبان سے استغفار کرنا اور دلی ندامت کا اظہار کرنا، آئندہ کے لیے اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔ اس طرح سے توبہ کرے گا تو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، البتہ اگر فرائض چھوٹے ہوئے ہوں تو اتنی توبہ کافی نہیں، جب تک کہ ان کی قضا نہ کرے اور ندامت کا اظہار و استغفار نہ کرے۔ اور دوسری قسم کے گناہ کی توبہ تب مفید ہے جب صاحب حق کا حق ادا کرے یا اسے راضی کرے اور وہ اسے معاف کر دے۔ بعض تابعین سے منقول ہے کہ ایک گناہ گار گناہ کرتا ہے، پھر اس پر نادم ہو کر استغفار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، تو شیطان کہتا ہے، اے کاش میں اسے گناہ میں مبتلا ہی نہ کرتا۔ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ جلد بازی نہ کرنا ہر کام میں اچھا ہے، سوائے 3 باتوں کے: اول نماز میں جبکہ مستحب وقت ہو جائے، دوسرا میت کے دفن میں، تیسرا گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں۔ کسی دانا کا قول ہے کہ آدمی کی توبہ 4 باتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ اپنی زبان کو فضول گوئی اور غیبت اور جھوٹ سے روک لے، دوسری یہ کہ اپنے دل میں کسی کے لیے حسد اور عداوت نہ رکھے، تیسری یہ کہ بدکار لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لے، چوتھی یہ کہ موت کی تیاری میں لگا رہے، گزشتہ پر ندامت کے ساتھ استغفار کرتا رہے، جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر ندامت کے ساتھ استغفار کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری پر مسلسل کوشش میں لگا رہے۔ کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ کون سی علامت ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے؟ فرمایا 4 علامتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ برے لوگوں سے ہٹ کر اچھے لوگوں سے میل جول اختیار کرے، دوسرا یہ کہ سب گناہ چھوڑ کر تمام طاعتوں پر کمر بستہ ہو جائے، تیسرا یہ کہ اس کے دل سے دنیا کی لذتیں اور فرحتیں سب جاتی رہیں، اور آخرت کا غم ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں گھر کر جائے، چوتھا یہ کہ رزق وغیرہ اشیاء سے جس کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت اور ذمہ داری لے رکھی ہے، اپنے آپ کو فارغ کر کے ان کاموں میں لگے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے۔ یہ علامتیں موجود ہوں تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے، اور لوگوں پر
اس کے حق میں 4 چیزیں واجب ہو جائیں گی۔ پہلی یہ کہ اس سے محبت کرنے لگیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے لیے توبہ پر دوام اور ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں۔ تیسرا یہ کہ گزشتہ گناہوں پر اسے شرمندہ نہ کیا کریں۔ چوتھا یہ کہ اس کے پاس بیٹھا کریں، اس کے ساتھ بھلائی میں تعاون اور اچھی گفتگو کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو 4 کرامات سے نوازتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسے گناہوں سے یوں پاک کر دیں گے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس سے محبت رکھیں گے۔ تیسرا یہ کہ شیطان کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ چوتھا یہ کہ دنیا سے جانے سے پہلے ہی اسے خوف سے امن کی نوید عطا فرما دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو، اور تم جنت میں خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جائے کرتا تھا۔ روایت ہے کہ جب توبہ کرنے والے لوگ جنت میں جانے لگیں گے تو باہم سوال کریں گے، کیا اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلہ سے پہلے ہمیں آگ پر جانے کا حکم نہیں فرمایا تھا؟ تو انہیں جواب ملے گا کہ تم وہاں سے گزر آئے ہو جبکہ وہ بجھی ہوئی تھی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو زنا کرنے پر رجم کی سزا دی اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ باز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے تو اسے رجم کی سزا دی اور خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس جیسے 70 گناہ اور بھی کر لیتی تو وہ بھی اسے معاف ہو جاتے۔ حاصل یہ ہے کہ اس کی توبہ حقیقی توبہ تھی اور سچی توبہ قبول ہوتی ہے، خواہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص کسی مومن کو اس کے گناہ کی وجہ سے شرمندہ کرتا ہے وہ خود بھی اس گناہ گار جیسا بن جاتا ہے، اور لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو گناہ میں مبتلا کریں گے، وہ دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ فقیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے ارادہ سے کسی گناہ میں نہیں پڑتا اور نہ ہی وہ ایسا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَكَرَهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر و فسق اور عصیان سے تم کو نفرت دی تھی۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ معصیت مومن کو مبعوث ہوتی ہے، وہ کبھی اس کا قصد نہیں کرتا، ہاں غفلت کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی جب وہ توبہ کر لے تو اسے شرمندہ کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں تو کرامن کاتبین فرشتوں نے جو گناہ اس کے لکھے تھے وہ بھول جاتے ہیں، اور اس کے عذاب بھی ان گناہوں کو بھول جاتے ہیں، اور زمین کا وہ ٹکڑا بھی اس کے گناہ کو بھول جاتا ہے، اور اس کے مقابل آسمان کا حصہ بھی اس کو بھول جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ مخلوق سے کوئی چیز اس بندے کے خلاف اس کے گناہ کی گواہی نہ دے سکے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کے پیدا ہونے سے 4000 سال پہلے عرش کے چاروں طرف یہ لکھ دیا گیا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر اس پر قائم رہیں۔